عمل کا ایک پہلو ان کے ہاں کمزور تھا، یعنی یہ قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن اسے عمل کا پہلو نہیں کہیں گے، مزاج کا پہلو کہیں گے، اور وہ یہ تھا کہ ان میں مرد میدان ہونے کا وصف نہیں تھا۔ یہ قاعدہ کلیہ ان میں بھی پورا جو ہے وہ منطبق ہوتا، جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے۔ یہ بات جو ہے موجود ہے، غزوہ احزاب کا خاص طور پر واقعہ بھی آتا ہے کہ جہاں خواتین کو رکھ دیا گیا تھا ایک قلعے کے اندر، کو بڑی سی حویلی کے اندر، اور وہاں کچھ پہرے پر یہ ان کو کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ میدان جنگ میں مورچے پر جانے کے لیے تو یہ ویسے بھی عام طور پر ان کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ اب وہاں ایسا ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی پھوپھی، انہوں نے دیکھا کہ مشکوک حالت میں ایک یہودی آ رہا ہے، اس کے حرکات و سکنات جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ تو انہوں نے کہا حسان ذرا اس کی خبر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میرا اگر ہوتا تو میں وہاں نہ پہنچا ہوتا۔ تو حضرت صفیہ اتری ہیں اور انہوں نے ایک لاٹھی کی ضرب سے اس کو ہلاک کیا ہے، حالانکہ وہ مسلح تھا۔ پھر انہوں نے کہا حسان جاؤ اب اس کا ہتھیار تو اتار لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات، اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی غلط کوئی بیانی نہیں، کوئی تو یہ کہ اس اعتبار سے مرد میدان ہونے کا وصف ان میں بھی نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں گویا کہ استثناءات تو ہیں، جب استثناء اتنے شد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بعض شعراء جو ہیں جاہلی شاعر بہت بڑے مرد میدان تھے، امرؤ القیس جو ہے وہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا جنگجو سردار بھی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو قاعدہ کلیہ ہے، چونکہ اس میں سب سے بڑی مستثنیٰ شخصیت صحابہ کرام میں ہمیں حضرت حسان کی ہی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ شاعری کی شاید یہ مذمت آ گئی تھی اس وجہ سے، یا یہ کہ ویسے ہی جو حضرت لبید تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے، یعنی عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ ہر سال جو مشاعرہ ان کا ہوتا تھا اس میں گویا کہ قصیدہ جس کا سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، تو وہ گویا کہ ملک الشعراء، بادشاہ شمار ہوتا تھا اب شاعروں کا، اور تمام شاعر پھر اسے سجدہ کرتے تھے، اور اس کا قصیدہ جو ہے پھر ایک سال کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا اس علامت کے طور پر کہ یہ ہمارا اقلیم شعر کا شہنشاہ جو ہے اس سال کے لیے وہ یہ ہے۔ تو آخری شاعر جو ہیں اس کے وہ حضرت لبید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے یہ سوال بھی کیا، لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ تو فرمایا بعد القرآن، کیا اب قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اپنی کچھ یعنی کلام قادر الکلامی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے اور کوئی بات کہے؟ اس کے بعد تو مطلب یہ کہ سورج کو آئینہ دکھانے والی بات ہے، تو انہوں نے شعر کہنا بند کر دیا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو شعراء میں سے جن کا تذکرہ آتا ہے، ویسے حضرت خنسا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، خنسا العرب بہت بڑی شاعرہ تھی، مرد شعراء بھی ان سے جو ہے اصلاح لیا کرتے تھے۔ انہوں نے غالباً 7 بیٹے ہیں یکے بعد دیگرے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے نظر کیے ہیں اللہ کے، اور جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ استثناءات ہیں۔